ذکر کرو. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ پریشانی سے نجات کے لیے ہم سے وظیفہ مانگتے ہو. اگر کہہ دو درود شریف پڑھو حضرت پڑھتا ہوں کچھ اور دیجئے, تو میں کہتا ہوں پھر آپ گھر جائیے. اگر درود شریف کے علاوہ کچھ اور چاہیے, کلمہ شریف کے علاوہ کچھ اور چاہیے, تو پھر آپ کو گھر جانا چاہیے. میرے عزیزوں کہاں ہو؟ نکلو دنیا کی محبت سے, نکلو جرائم سے. یہ کلمہ طیبہ, اب توجہ کرنا کیا ہے کلمہ طیبہ. ایک بندہ ہے, بہت مبالغہ سے بیان کر رہا ہوں, ذرا سن لینا کلمہ طیبہ. ایک بندہ ہے 1 کروڑ مرتبہ اس نے زنا کیا. ایک بندہ ہے 1 کروڑ مرتبہ اس نے بت کی عبادت کی. ایک بندہ ہے کروڑوں مرتبہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ایک بندہ ہے اس نے کروڑوں مرتبہ حرام کھایا. ایک بندہ ہے کروڑوں مرتبہ شراب پیا. ایک بندہ ہے کافر ہے, مشرک ہے, ملحد ہے, ساری گندگی اس میں ہے. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پھر وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب حدیث پاک ہے, یہ ایمان لانے کے بعد جو اس میں کلمہ پڑھا نا, ایمان لاتے وقت, اس سے پہلے جو کچھ کیا سب ختم ہو گیا. آپ مجھے بتائیں, جو کلمہ طیبہ 1 سیکنڈ میں اتنے بڑے پاپی کو, مجرم کو, جہنم کے کتے کو جنت کا دولہا بنا رہا ہے, اگر وہ کلمہ مسلمان پڑھے تو اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا. پڑھتے کب ہو, اللہ کا ذکر کرتے کب ہو, خدا کا ذکر کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مومن کی نشانی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کے بندوں کی نشانی ہے, مومن بندوں کی, اللہ کے چہیتے بندوں کی, اللہ کے پیارے بندوں کی, عقل والے بندوں کی نشانی ہے. کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں. ذکر کرو, کامیاب لوگوں کی نشانی. ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی, شاید سب لوگ اتفاق نہ کریں, جس کو کرنا ہے کرے, جس کو نہ کرنا ہے نہ کرے, لیکن ذکر اللہ کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا. کس کا نام, کون کہہ رہا ہے؟ یہ صرف اہل سنت کے لیے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی, ہماری کوئی اس پر زور زبردستی نہیں ہے. یہ تو سودا ہے, جس کو لینا ہے لیا, جس کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے. لیکن بات ہے کیا, غوث پاک مرشد فرماتے ہیں غوث پاک کی شان لوگوں سے ہضم ہی نہیں ہوتی. لوگ پریشان رہتے ہیں ایسے کیسے ہو گیا. میں نے کہا تجھے نہیں پتا. جب میں غوث پاک کی شان بیان کرتا ہوں تو کچھ لوگ مجھ سے لڑنے آتے ہیں, کہا کہ تو شرک کی تعلیم دے رہا. میں نے کہا ملا جی یہی تو تیری اور میری سوچ میں فرق ہے کہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیا تو کہتا ہے کہ شرک ہو گیا. میں نے کہا یہ شرک اس لیے نہیں ہوا کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب عبد القادر ایسا ہے تو قادر کیسا ہوگا, اللہ نہ کرے. یہ اصل شان ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کہتے ہیں یہ تو کہانی ہو گئی. میں نے کہا کہانی نہیں ہوئی, یہی تو توحید کا اصل درس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دکھتا نہیں, جو دکھے وہ اللہ نہیں. اللہ سنائی نہیں دیتا, جو سنا دیے جائے وہ اللہ نہیں. وہ دماغ میں نہیں آتا, جو دماغ میں ہے وہ اللہ نہیں. وہ بیان میں نہیں آتا, جو بیان میں ہے وہ اللہ نہیں. جو سجائی نہیں دیتا, جو سجائی دے وہ اللہ نہیں. وہ گمان سے بھی وراء الورا ہے, بیان سے بھی وراء الورا ہے. نہ سمجھ میں آتا ہے, نہ زبان میں آتا ہے, نہ بیان میں آتا ہے. تو اللہ کو پہچانوں کیسے؟ تو صابر اپنا جنازہ خود پڑھا کر بتاتے ہیں کہ جب بندے کی یہ شان کا عالم ہے تو اس کو بنانے والے وعدہ کی شان کا عالم ہے. توحید ولی اللہ سے اللہ کی شان پتا چل رہی ہے. یہی تو ہے نا. ارے بنانے والے کی شان بننے والے سے پتا چلتی ہے نا کہ یہ بننے والا ایسا ہے. بھئی تاج محل کو دیکھ کر کے لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ کتنے ذہین ہوں گے وہ مزدور جن کے نام بھی نہیں پتا کتنا خوبصورت بنا ہے. یہی تو ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو عرض کیا کر رہا تھا, سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا, اور جب میرا نام کسی کی زبان پہ آ جائے تو پھر وہ
جب غوث پاک کا نام لے لو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے، تو اللہ پاک کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ، تو دوسری مرتبہ کہنے کی اس وقت تک توفیق نہیں ہوتی جب تک پہلی مرتبہ والا قبول نہیں کر لیا جائے۔ تو کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی کیا؟ گناہوں سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے۔ تیسری چیز وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ نماز قائم کرتے، وہ نماز قائم کرتے۔ تیسری نشانی ہے، اسی پر میں اپنی بات پوری کر لوں گا، میرا ٹائم اب قریب الختم ہے، جتنے وقت میں گنجائش ہے پوری بات کرتے ہیں۔ نماز کا قیام کامیابی کے لیے لازم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سب کے لیے ٹائم، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو سوچ بنی ہے، میں علماء کرام کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح ابھی کر دیں، غلط کہوں گا تو میں ابھی رجوع کر لوں۔ یہ جو آپ کے دماغ میں خط تو بیٹھا ہے نا کہ نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی ہم مسلمان ہیں، جنتی ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے، یہ خپتی پن چھوڑو۔ مسلمانوں کا 95% طبقہ، 95% طبقہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ نماز نہیں پڑھ کے بھی تم مسلمان رہتے ہیں۔ حنفی المسلک ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے، لیکن اتنا یاد رکھنا، اتنا یاد رکھنا، بے نمازی اگر کافر نہیں ہوتا احناف کے نزدیک، مگر وہ جنتی مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ توجہ کرنا میرے جملے پر، اگر مسلمان نماز چھوڑ کر کافر نہیں ہوتا تو وہ جنتی مسلمان بھی نہیں رہ جاتا۔ کیوں نہیں رہ جاتا؟ یاد رکھنا، چونکہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان مانتا ہوں فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بے نمازی کے لیے جو بات کر رہے ہیں، اتنا یاد رکھنا، ہم پابند ہیں قرآن اور حدیث کے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث میں بے جا اپنی طرف سے کچھ گھسانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اتنی صحیح ہے، اتنے تواتر سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کتاب الصلاح کسی نے لکھا ہو اور اس حدیث کو نہ لکھا ہو۔ نماز کا چیپٹر بیان کیا گیا اور یہ حدیث نائیو ایسا ہے ہی نہیں، لیکن اب ممرہ والوں اور گرد نواح سے آنے والوں، اطراف و جوانب سے آنے والوں، تھوڑی دیر کے لیے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، رسول اللہ کی بات پر اعتماد ہے آپ کو؟ حضور کی بات پہ ایمان لائے ہو؟ تو اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی دن پولیس کے دفتر میں آپ کا نام لکھ دیا جائے تو بولو تمہاری راتوں کی نیند اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ راتوں کی نیند ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہائے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ میرا نام پولیس کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا۔ میں ہندوستان کی پولیس کی یا کسی مخصوص ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلقاً پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی انسان رہتا ہو، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو بولو رات کی نیند اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ حالانکہ پولیس کو مینج کیا جا سکتا ہے، رشوت دے کر، پریشر بنا کر، یہ کر کے، وہ کر کے، بولو سب چیزیں کر کے اس کو مینج کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ لوگ مینج کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو پولیس رشوت سے دب جائے، بڑے مرتبے والوں سے دب جائے، جو ہے وہ مینج ہو جائے، ان کے دفتر میں نام لکھا گیا تو تم اتنا ڈر رہے ہو کہ راتوں کی نیند چلی گئی؟ اللہ اکبر، نماز کو ترک کرنے والوں، تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا نماز چھوڑو گے تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا۔ یہ سن کر بھی اگر آپ کے کانوں پر جو
کیوں نہیں رینگتی؟ تو کس ٹائپ کے مسلمان ہو اور کون سے مسلمان ہو؟ مسلمان تو وہ ہے نبی نے جو فرما دیا اس پر وہ آنکھ بند کر کے ایمان لایا۔ بتاؤ روزانہ 5 مرتبہ تمہارا، تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا، تمہارے پورے گھر کا نام نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ حدیث کو کھیل سمجھ رکھا ہے، مذہب کو تماشا سمجھ رکھا ہے۔ اپنی طبیعت کے غلام بننے والوں، یہاں چاہے جو کچھ کر لو لیکن اللہ کے یہاں کچھ نہیں چلے گا۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آیا، اتنا بے چین ہو گئے وہ مینج ہو جائے گی، لیکن اللہ نہ وہاں نسب دیکھا جا رہا ہے، نہ خاندان دیکھا جا رہا ہے، نہ قبیلہ دیکھا جا رہا ہے، نہ خطہ دیکھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، نہ ڈگریاں دیکھی جا رہی، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو معصوم لوگوں کے لیے اتنی غیرت ہے کہ ہمارے بابا، ہمارے ابا سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو انہیں جنت سے باہر کر دیا، ہماری عبرت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے۔ حالانکہ ہم اس کو گناہ نہیں کہتے، ہم اس کو گناہ نہیں کہتے، لغزش پیغمبرانہ کہتے ہے نا، لیکن ہماری عبرت کے لیے۔ پہلے ہی دن سوچو، تھوڑی دیر گھر جا کے غور کرنا، سارے پاپ کرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھنے والوں، کبھی سوچا جسے خلیفہ بنایا، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آسمان بنایا کن کہہ کے، زمین بنایا کن کہہ کے، چاند بنایا کن کہہ کے، ستارے بنائے کن کہہ کے، سیارے بنائے کن کہہ کے، ہر مخلوق کو کن کہہ کے۔ جب حضرت آدم کی باری آئی تو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، سب سے خوبصورت پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، جنت میں بنایا، فرشتوں کو سجدے کروایا، اور ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو ہماری عبرت کی خاطر جنت سے نکال دی۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے نکالا جاتا ہے۔ رات رات بھر کلب میں گزارنے والوں، کرسمس کے موقع پر ڈانس کرنے کے لیے جانے والوں، پوری رات زنا کے مناظر فلموں کی شکل میں اپنے موبائل کے اندر نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے دیکھنے والوں، ہفتے بھر مسجد کا منہ نہ دیکھنے والوں، اللہ کا منادی 5 بار روز آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ روزانہ فجر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ کون جواب دیتا ہے اس مؤذن کو؟ وہ مؤذن نہیں ہے صرف جو تم 5-10 ہزار پہ رکھتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہنے کو مؤذن ہے، لیکن وہ اللہ کا منادی، اللہ کا منادی، اللہ کا منادی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اعلان کر رہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ سوچو غور کرو۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر، توجہ کرنا، معصوم لوگوں کے ساتھ غیرت کا عالم کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کس کے لیے؟ ہماری عبرت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، شفقتوں کے ساتھ کچھ بات کر لی، اتنا روئے جناب داؤد کہ گال کے گوشت جھڑ گئے، جہاں رونے سے آنسو پڑے وہاں گھاس اگ گئی۔ کتنا روئے ہوں گے سوچو۔ معصوم لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، گناہ ان کے قریب سے گزر کے نہیں جاتا۔ اللہ کے بندوں، محبوبوں کے ساتھ یہ غیرت کرنا ہماری عبرت کے لیے تھا، ان کی شان تو بہت بڑی ہے۔ سوچو تو صحیح، روتے روتے گال کے گوشت جھڑ گئے، آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، گھاس اگی۔ پتہ ہے ایک دن کہتے ہیں ذرا میرے آنسو تو دیکھ لے، توجہ، میرے آنسو تو دیکھ لے، کتنا رویا تیرے لیے۔ کیا جواب آیا پتہ ہے؟ اپنا رونا تو یاد ہے، اپنی لغزش پیغمبرانہ بھول گئے۔ یہ غیرت ہے۔ جب معصوموں کے ساتھ یہ انداز ہے غیرت کا، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے مجرموں کے ساتھ کیا انداز؟
اس کی رحمت سے مایوس بھی مت ہونا، لیکن اس کی غیرت پر بھی تو توجہ کرو. کتنے گناہ کرو گے؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسری بات، پھر آپ سوچو گے مولانا آپ کیا اتنا ڈرا رہے ہیں؟ لوگ کہتے بھی ہیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو، میں کوئی قصہ نہیں بیان کر، میں تقریر کر کے نیچے اترا، ایک صاحب مجھ سے لڑ پڑے کہ تو لوگوں کو اتنا ڈراتا کیسے؟ کیا اللہ کریم نہیں؟ میں نے کہا کریم ہے اسی لیے تو ڈرا رہا ہوں. ہر نبی ڈرانے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا ڈراؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے بالا پوش اٹھو اور ڈراؤ. حضور ڈرانے کے لیے آئے. جو قوم مشرکین اور یہودیوں کے راستے پہ چل پڑے، پھر اس قوم کو میں کس منہ سے جنت کی بشارت دوں؟ جس قوم کی بیٹیاں چڈی پہن کر کے اسکول جا رہی ہو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جس قوم کی بیٹیاں دوپٹوں کو چھوڑ کر ولیموں میں جا رہی ہو اپنے حسن کی نمائش کے لیے، اسے کون جنت کی بشارت دے گا؟ وہ قوم کو تو ڈرایا ہی جائے گا جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ جس قوم نے مہینے مہینے، دو مہینے، چار مہینے، 6 مہینے، بلکہ پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس قوم کو کون جنت کی بشارت دے؟ اور یاد رکھنا، اگر تمہاری خوشی کے لیے ہم جنت کی بشارت دے بھی دے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے بشارت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت تو اللہ نے دینی ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملنی ہے. ہم کون ہیں؟